ادھر حبیب نے مسلمہ کے دربار میں جان دی، ادھر رب نے محمد کو مدینے میں خبر کر دی، تیرا حبیب تیری ختم نبوت کا پہلا شہید بن گیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر پڑھائی، فجر کے دوران رب العالمین نے وحی کی صورت میں محمد کو اطلاع کر دی۔ رحمت عالم نے برستی ہوئی آنکھوں کے ساتھ صحابہ سے فرمایا، آج حبیب میری آبرو کے لیے کٹ گیا ہے، جاؤ نہ اس کی بوڑھی ماں ام عمارہ کو خبر دو، ام عمارہ کو خبر دو کہ تیرا بیٹا محمد کی آبرو پر کٹ گیا ہے، محمد کی آبرو پر شہید ہو گیا ہے۔ صحابہ نے جماعت بنائی، حلقہ بنایا، ام عمارہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے کہا کرتا ہوں، خود کو صنف نازک نہ کہا کرو، تم تو ام عمارہ کا نام لینے والی ہو۔ یہ ام عمارہ وہ بہادر خاتون جس نے اسلام میں عورتوں کی صف میں سب سے پہلے دشمن کے خلاف ہتھیار بھی اٹھایا ہے۔ صحابہ نے جماعت بنائی، صحابہ نے حلقہ بنایا اور تعزیت کے لیے، خبر دینے کے لیے ام عمارہ کے پاس پہنچے کہ تیرا جوان بیٹا محمد کی آبرو پہ کٹ گیا ہے، محمد عربی نے بھیجا ہے، احساس تعزیت لائے ہیں، احساس ہمدردی لائے ہیں۔ وفا والو، ام عمارہ جیسی بوڑھی خاتون نے مضبوط لہجے میں جواب دیا کہ اے لوگو، اے میرے بیٹے کی شہادت کی خبر لانے والو، آج کے دن مجھ سے تعزیت نہ کرو، آج کے دن مجھ سے تعزیت نہ کرو، بلکہ آج کے دن مجھے مبارک دو کہ میرا بیٹا محمد پہ کام آ گیا۔ مجھ سے تعزیت کے کلمات نہ کہو، مجھے تبریک کہو۔ سجدے میں گر گئی، فوراً سجدے میں گر گئی ام عمارہ، رب العالمین کے حضور سجدے میں عرض کرتی ہے، الہ العالمین، آج کے اس دن مجھے میرے حبیب کی شہادت کی خبر ملی ہے، میں اور کچھ نہیں مانگتی، تجھ سے صرف ایک درخواست کرتی ہوں، ایک دعا کرتی ہوں، قبول کرنا۔ الہ العالمین، میرا بیٹا تو محمد کی ختم نبوت پہ کٹ گیا، لیکن میں بوڑھی ام عمارہ تجھ سے مانگتی ہوں، خدا بندہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں مسلمہ کو ختم نبوت کے مجاہدوں کے ہاتھوں مرا ہوا نہ دیکھ لوں۔ وفا والو، یہ محمد عربی کے دیوانے ہیں، یہاں اذهب انت وربک فقاتلا کہنے والے نہیں ہیں۔ پھر صدیق اکبر کے دور میں اسی مسلمہ بدبخت کے خلاف لشکر تیار ہوا، جنگ یمامہ۔ وفا والو، ام عمارہ چپکے سے، خاموشی سے مسلح ہو کر یمامہ کے لشکر میں شامل ہو گئی۔ بوڑھی خاتون، یہ ہماری آئیڈیل ہے، میری بیٹیوں کی، میری ماؤں کی یہ آئیڈیل ہے۔ یمامہ میں
گھمسان کا رن پڑا، تلواروں سے تلواریں ٹکرائی۔ پورے دور رسالت کی 27 جنگوں میں 27 غزوات میں اتنے صحابہ شہید نہیں ہوئے جتنی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی جانے والی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ 1200 صحابہ، 700 ان میں حافظ، 70 ان میں بدری صحابہ۔ خون ریز لڑائی ہوئی، اور این لڑائی میں جب لڑائی کا سورج نصف النہار پر تھا، لڑائی کا مارکا گرم تھا، کارزار گرم تھا، اچانک مجاہدین کی صفوں میں ایک شخص چیخا، وحشی بن حرب چیخا۔ وحشی بن حرب یہ کون ہے؟ جس کے ہاتھوں حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ رسول نے کہہ دیا، وحشی معاف تو تجھے کرتا ہوں اپنی رحمت کی وجہ سے، لیکن میری نظروں کے سامنے نہ آنا۔ تو جب میرے سامنے آتا ہے مجھے حمزہ یاد آتا ہے، ہٹ جا میری نگاہوں سے، تیرا کلمہ بھی قبول ہے، اسلام بھی قبول ہے۔ ہاں اب وحشی ہے اور رات کی تنہائی۔ وحشی سجدوں میں گر گر کر عرض کرتا ہے، خدا بندہ تیرے محمد کو رلایا، تیرے حبیب کا دل دکھایا، اسلام کے سب سے بڑے محسن کا قتل کیا، بہت شرمندہ ہوں، اور یہ قضا ایک ہی صورت میں ادا ہو سکتی ہے، سب سے بڑا دوست میرے ہاتھوں سے شہید ہوا، اب کوئی سب سے بڑا دشمن بھی میرے ہاتھوں سے مروا دینا۔ رب العالمین کو وحشی کی آہیں پسند آ گئی، اور پہلا مدعی نبوت کا جھوٹا مدعی، اس کے قتل کی سعادت وحشی کو مل گئی۔ یمامہ کے میدان میں مجاہدین میں اچانک ایک شخص چیخا، وحشی مار دیا میں نے مسلمہ کو، مار دیا۔ پورے میدان میں، پورے لشکر میں تکبیر گونجی، تکبیر گونجی، ام عمارہ کے کانوں تک بھی بات پہنچی، مسلمہ مارا گیا، دوڑتی ہوئی آئی، لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ آئی، مسلمہ مرے ہوئے مسلمہ کے منہ پہ پاؤں رکھ دیا اور پڑھنے لگی، ما کان محمد ابا احد، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن